أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما يود الذین کفروا لو كانوا مسلمین، ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین اکرام، خلاصہ قرآن پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے۔ 13واں پارہ ختم ہوا تھا، آج 14ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سورۃ الحجر یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الحجر مکی ہے، اس میں 99 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس میں چونکہ وادی حجر کے رہنے والوں یعنی قوم سمود کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الحجر ہے۔ وادی حجر مدینہ اور شام کے درمیان واقع ہے۔ اس سورت کی صرف پہلی آیت 13ویں پارے میں ہے، باقی پوری سورت 14ویں پارے میں ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور اس کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی تعریف اور توصیف ہے۔ اس سورت میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات ہے۔ اس سورت کے اہم مضامین وہ جو آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا مضمون 14ویں پارے کا، قیامت کے دن کفار جب عذاب کی شدت اور ہولناکی کا مشاہدہ کریں گے تو وہ آرزو کریں گے کہ اے کاش ہم مسلمان ہوتے، لیکن ظاہر ہے کہ اس دن کا ایمان اور ایمان کی تمنا کسی کام نہیں آئے گی۔ جبکہ آج ان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول انہیں ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے تو وہ اسے مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں، اور وہ ایمانی دعوت کے مقابلے میں انکار اور استہزاء اور اس کا تمسخر اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور استہزاء کا وہی رویہ اختیار رکھے ہوئے ہیں جو گزشتہ نافرمان قوموں نے اختیار کیا تھا۔ یہاں سے دوسرا مضمون 14ویں پارے کا، قرآن کریم کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ خود باری تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے تو ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے حاملین کو سونپی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری آسمانی کتابیں انسانی دست برد سے محفوظ نہ رہ سکی، جبکہ قرآن کریم کئی صدیاں گزرنے کے باوجود ہر طرح کے بغیر تبدل، بغیر کمی بیشی سے پاک اور محفوظ ہے۔ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو کا اس کا محفوظ ہونا بھی ہے، اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حفظ کرنا آسان فرما دیا۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں قرآن کے حافظ نہ پائے جاتے ہوں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اپنی مادری زبان میں چند صحیفے کا رسالہ یاد نہیں کر سکتے، وہ اتنی بڑی کتاب اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے۔ تیسرا مضمون، اس سورت کی متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں، جو چیخ چیخ کر اپنے خالق کے وجود اور اس کی عظمت کی گواہی دیتے رہتے ہیں۔ یہ دلائل آسمانوں، زمینوں، چاند ستاروں، پہاڑوں اور میدانوں، سمندروں اور نہروں، درختوں اور پرندوں کی صورت میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ کہیں فرمایا گیا ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجایا۔ 2 آیتوں کے بعد ارشاد ہوتا ہے اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلا دیا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر مناسب چیز اگائی ہے۔ کہیں فرمایا ہم ہی پانی سے بھری ہوئی ہوائیں چلاتے ہیں اور ہم ہی آسمان سے بارش برساتے ہیں اور ہم ہی تم کو اس پانی سے وہ پانی پلاتے ہیں اور تم اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔ یہ ہوائیں ہزاروں ٹن پانی اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتی ہیں، پھر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اسے برسا دیتی ہے۔
جو نر حیوان مادہ کے لیے سر انجام دیتا ہے، ان ہواؤں میں نرا اور ماد کے اعضاء اور اثرات ہوتے ہیں جو کہ وہ ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ چوتھا مضمون توحید اور قدرت کے تکوینی دلائل ذکر کرنے کے بعد انسان کی تخلیق کی ابتدا کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ دنیا کے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی صورت میں سامنے آیا۔ آپ کی پیدائش یقیناً ربانی قدرت کے مظاہر میں سے ایک مظہر تھی، کیونکہ بے جان مٹی سے ایک ایسی شخصیت پیدا کر دینا جسے حرکت کرنے، اٹھنے، بیٹھنے، چلنے، پھرنے، سوچنے، سمجھنے، عناصر کو مسخر کرنے اور امکانات کی دنیا میں آگے بڑھنے کی قدرت حاصل ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے قادر اور حکیم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ایک فرد کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قصہ ہے۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے دیا اور اپنی قدرت کے اسرار اور حکمت کے عجائبات ان پر کھولے، تو ان تمام امور میں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم تھی، اسی طرح ان کی عجائبات ان پر کھولے تو ان تمام امور میں سے اولاد کی بھی تکریم تھی۔ فرشتوں کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اہل علم کے نزدیک ایک راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا، البتہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا۔ سجدے سے انکار کی وجہ سے اسے آسمانوں سے نکال دیا گیا اور وہ ابدی لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے انتقام لینے کے لیے قیامت کے دن تک زندگی کی مہلت مانگی اور یہ مہلت اسے دے دی گئی۔ یہ مہلت اس نے حضرت آدم اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے مانگی تھی، اور اپنے اس مقصد کا اس نے کسی لگی لپٹی کے بغیر اظہار کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا، پروردگار جیسے تو مجھے گمراہ کیا ہے، میں لوگوں کے لیے گمراہی کا آراستہ کر دوں گا اور سب کو بہکا دوں گا۔ اسے کہہ دیا گیا کہ تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو، جو میرے بندے ہیں ان پر تمہارا کوئی داؤ نہیں چلے گا، البتہ جو ابدی شقی اور فطرت کے خبیث ہیں وہ تمہاری اتباع کریں گے، اور ان کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی ہے۔ چونکہ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ ترتیب کے ساتھ ترغیب اور دوزخ کے ساتھ جنت کا بھی تذکرہ کرتا ہے، اس لیے شیطان کی اتباع کرنے والوں کے تذکرے کے بعد ان سعادت مندوں کا تذکرہ کیا ہے جو امن اور سلامتی کی جگہ یعنی جنت میں ہوں گے۔ وہاں انہیں نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ کوئی تکلیف اور پریشانی، ان کے سینے ایک دوسرے کے بارے میں صاف ہوں گے۔ اس کے بعد 5واں مضمون قرآن کریم میں بیان کیا جاتا ہے۔ 14ویں پارے کا 5واں مضمون جنت جیسی امن و سلامتی اور راحت و اطمینان کی جگہ کا ذکر کرنے کے بعد سورہ حجر میں بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان اور رحمت کا ذکر کرتی ہے۔ بندہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب دردناک ہے۔ یہ آیات خوف اور امید دونوں مقامات کی جامع ہے۔ مومن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے اور اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد 6واں مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور فضل و احسان کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ ہے، جو انسانی شکل میں نورانی فرشتے تھے اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر کم و بیش 120 سال کی تھی، اہلیہ بھی بہت بوڑھی تھی، بظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی، اس لیے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی بھی بہت ہوئی اور تعجب بھی بہت ہوا۔ آپ نے فرشتوں کے سامنے تعجب کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا، ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، بس آپ مایوس نہ ہو۔ آپ نے جواب میں فرمایا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کیوں مایوس ہونے لگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ میرے سوال کرنے کا مقصد تو یہ معلوم کرنا ہے کہ یوں ہی بڑھاپے میں ہمیں بیٹا دیا جائے گا یا جوانی لوٹا کر اور کسی دوسری عورت سے شادی کرنے کے بعد؟
پھر اس کے بعد 7واں مضمون 14ویں پارے کا، فرشتے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ ان کے بھتیجے تھے، اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے نکل جائیے، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سو ان کو سورج نکلتے چنگاڑ نے آ پکڑا، اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے کا اوپر کا نیچے کر دیا، اور ان پر ایسی کنکریاں برسائی کہ وہ لوگ اس میں ڈھیر ہو گئے۔ 8واں مضمون قرآن کریم 14ویں پارے میں بیان کرتا ہے، وادی حجر کے رہنے والوں یعنی حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر نکلی تھی، اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ انہیں مختلف معجزات بھی دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ، چونکہ حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا، اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا، لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کی کوئی قدر نہ کی، بجائے اس کے کہ وہ اپنے اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی حجر والوں کو بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ سورہ حجر کی آخری میں نعمت قرآن کا تذکرہ ہے۔ جسے یہ نعمت حاصل ہو جائے اسے مالداروں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کی طرف جو حق نازل کیا گیا ہے اسے کھول کر بیان فرما دیجئے۔ گویا گزشتہ سورت کی طرف اس سورت کی ابتدا اور اختتام بھی قرآن پر ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ نحل شروع ہوتی ہے۔ سورہ نحل مکی سورت ہے، اس میں 128 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے اس لیے اس کا نام سورہ نحل ہے۔ شہد کی مکھی بھی عام مکھیوں جیسی ایک مکھی ہے، لیکن وہ حکم الہی سے ایسے حیرت انگیز کام کرتی ہے جن کے کرنے سے انسانی عقل عاجز ہے، خواہ چھتا بنانے کا عمل ہو، یا آپس میں مختلف ذمہ داریوں کی تقسیم ہو، یا دور دراز واقع درختوں، باغاتوں اور فصلوں سے خطرہ شہد کا حصول۔ ان کا ہر عمل بڑا ہی عجیب ہوتا ہے۔ ان کے بنائے ہوئے چھتے میں 20 سے 30 ہزار تک خانے ہوتے ہیں۔ یہ خانے مسدس ہوتے ہیں، اور آج کے کسی جدید ترین آلے سے اگر ان کی پیمائش کی جائے تو ان میں بال برابر بھی فرق نہیں ہوتا۔ پھر اس چھتے میں شہد جمع کرنے کا گودام، بچے جننے کے لیے الگ میٹرنٹی ہوم، اور فیصلہ کرنے کے لیے اسٹور، اور فضلہ کے لیے ایک اسٹور، سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہزاروں مکھیوں پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے۔ اس چھوٹی سی مکھی میں اسی کا سکہ چلتا ہے، اور اسی کے حکم سے ڈیوٹیوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ چھتے پر کام کرنے والی مکھیوں سے بعض دربانی کے فرائض انجام دیتی ہے، بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہے، بعض نابالغ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، بعض انجینئرنگ اور چھتے کی تراش خراش اور تعمیر میں لگی رہتی ہے۔ جب کسی مکھی کو تلاش جستجو کے دوران کسی جگہ پر شہد کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے تو وہ آپس میں آ کر ایک خاص قسم کی رقص کے ذریعے دوسری ساتھیوں کو منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کی نشاندہی کرتی ہے، لیکن یہ احتیاط ضرور کرتی ہے کہ جس پھول کو وہ نچوڑ چکی ہے اس پر ایک خاص قسم کی نشانی چھوڑ آتی ہے، تاکہ بعد میں آنے والے کارکن اپنا وقت ضائع نہ کرے اور اسے خراب نہ کرنا پڑے۔ اگر کوئی مکھی غلطی سے گندگی پر بیٹھ جائے یا کوئی زہریلا مواد لے آئے تو چیکنگ پر مامور عملہ اسے باہر روک لیتا ہے اور اسے جرم کی سزا کے طور پر زہر کھلانے والوں کو عبرت کا نمونہ بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مکھی یہ سارے کام ہمارے حکم سے کرتی ہے، اور فرمایا کہ بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ آیت نمبر 59۔ اگر کوئی غیر متعصب انسان مکھی کی زندگی پر ہی غور و فکر کر لے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود اور اس کی قدرت و حکمت کو تسلیم کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ سورہ نحل کو سورہ نام بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں مذکور ہے۔
सूरत की इब्तिदा उसे मुताला किया, सूरत की इब्तिदा से मुताला किया जाए तो पहले क़ुर्ब क़यामत का जिक्र है, फिर अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का बयान का सिलसिला शुरू हो जाता है कि उसने ज़मीन को फ़र्श व आसमान की छत बनाया, इंसान को नुत्फ़े से पैदा किया, चौपाए पैदा किए जिनमें मुख्तलिफ मनाफ़िअ भी हैं और वो अपने मालिक के लिए फ़ख्र व जमाल का बाइस भी होते हैं। घोड़े, खच्चर और गधे पैदा किए जो बरबार बरदारी के काम आते हैं और उनमें रौनक और जीनत भी होती है। बारिश वही बरसाता है, फिर उस बारिश से जैतून, खजूर, अंगूर और दूसरे बहुत सारे मेवेजात और गल्ले वही पैदा करता है। रात और दिन, सूरज और चांद को उसी ने इंसान की खिदमत में लगा रखा है। दरियाओं से ताज़ा गोश्त मछली की सूरत में और जेवर वही मुहैया करता है। समंदर में जहाज और कश्तियाँ उसी के हुक्म से रवा दवा हैं। और ये उन जैसी दूसरी नियामतें जिक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला बजा तौर पर फरमाते हैं, और अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की नियामतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते हो। बेशक अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला इंतहाई मेहरबान है। जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला की नियामतों को शुमार नहीं कर सकता तो उनका शुक्र कैसे अदा कर सकता है। व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। इंसानी जिस्म और उसके मुख्तलिफ अज्जा ही को ले लीजिए, अगर उसमें कोई खराबी पैदा हो जाती है तो जिंदगी का मज़ा ख़त्म होकर रह जाता है। इंसान तमन्ना करता है कि अगर दुनिया का सारा माल व मता ही खर्च करके ये खराबी दूर हो जाए तो वो सस्ता है। अगर मैदे में ज़ख्म हो जाए या पेशाब रुक जाए या सूए हज़म का आरिज़ा मुस्तकिल तौर पर लायक हो जाए तो न खाने में मज़ा आता है न पीने में। अगर गुर्दा या जिगर ख़राब हो जाए या शरियानी के तंग हो जाए, खुद खून की पैदावार में रुकावट हो जाए तो ऐसी तकलीफ होती है कि इंसान मौत की आरजू करने लगता है। गाफिल इंसान को क्या खबर कि उसके जिस्म का निज़ाम कैसे चलाया जा रहा है। ये अगर सिर्फ दाखिली और बदनी नियामतों पर ही अगर एक सरसरी नज़र डाल ले तो इंसान दंग रह जाता है और ये इकरार करने पर मजबूर हो जाता है कि वाकई उसकी नियामतों को शुमार नहीं किया जा सकता, खारजी नियामतों का जिक्र ही नहीं किया गया। जामिया तरीन आयत इस सूरत में वो जामिया तरीन आयत है जिसके बारे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान करीम की आयत खैर और शर की सबसे ज़्यादा जामिया है। ये वो आयत है जिसे सुनकर वलीद बिन मुगीरा जैसा दुश्मन इस्लाम भी तारीफ करने पर मजबूर हो गया था। उसकी जामियत ही की वजह से हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैहि के ज़माने से उसे हर खतीब खुतबे जुमा में पढ़ता है। ये सूरह नहल की वो आयत नंबर 90 है। इस आयत में 3 बातों का हुक्म दिया गया है और 3 बातों से मना किया गया है। अदल, एहसान और खराबतदारों को देने का हुक्म दिया गया और फुहशा यानी हर कबीह कौल और अमल, मुनकिर हर वो अमल जिससे शरीयत ने मना किया है, और बगावत हद से तजावुज कर जाना जैसे तकब्बुर, जुल्म और हसद वगैरह से मना किया गया है। उसके बाद नंबर 1 अदल का हुक्म आम है। अहकाम और मुआमलात में भी अदल ज़रूरी है। फ़राइज़ और वाजिबात में भी, औलाद के साथ भी, दोस्तों और दुश्मनों के साथ भी, अपने पराये के साथ भी और बीवियों, खादिमों और मुलाजिमों के साथ भी। नंबर 2 हर अच्छा अमल एहसान है। एहसान का ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला के साथ भी है, जमात और ख़ानदान के साथ, यहाँ तक के हैवानों के साथ भी एहसान का हुक्म है। नंबर 3 यूँ तो हर मुस्तहिक़ की मदद करनी चाहिए लेकिन खराबत के साथ ताउन करने का दोहरा अजर मिलता है। नंबर 4 हर ऐसा अमल जिसकी क़बाहत बिल्कुल वाज़ेह और फहशा और वो फहशा है जैसे ज़िना, लिवातत, शराब, जुआ वगैरह। नंबर 5 मुनकिर ऐसे आमाल जो शरीयत की नज़र में कबी हैं जिनसे तबीअत सलीम नफ़रत करती है। नंबर 6 बगा यानी ये है कि इंसानों की इज़्ज़त और हुर्मत और उनके अमवाल और जानों पर ज़्यादती की जाए, इससे बचना चाहिए। सूरत के इख्तिताम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ की गई है कि वो ज़िंदगी भर तौहीद खालिस पर जमे रहे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी मिल्लत के इत्तिबा का हुक्म दिया गया है
اور یہ کہ آپ لوگوں کو حکمت اور مواعظ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں اور اس راہ پر پیش آنے والے مصائب پر صبر کریں۔ سورت کی ابتدا آیت ان لوگوں کے جواب میں نازل ہوئی تھی جو آپ سے جلد عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ ایسے فضول مطالبوں سے آپ کی طبیعت کا مقدر ہونا یقینی تھا، جبکہ آخر آیت میں آپ کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے، لہذا ابتدا اور انتہا میں مناسبت بالکل واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہاں پر 14ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ 15ویں پارہ جس میں سورہ کہف بھی ہے اس کے خلاصے کے لیے انتظار کریں۔ آئندہ ایپیسوڈ میں، آئندہ محفل میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے سنایا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع، وانتشت روحي وصار